ہمیں کرنی ہے شہنشاہ رضا کی بتھا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ رضا کی بتھا جوئی، جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اور ہم مسلمان ہیں حق بات سنا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں۔ اور ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، اور ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا۔ محترم حضرات، اسلامی معاشرے میں عورت قابل احترام چیز ہے، وہ عورت جو دور جہالت میں بے وقت تھی، اس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، لیکن اسلامی معاشرے میں عورت قیمتی چیز ہے، عورت قیمتی سامان ہے۔ اور حضرات، پہلے زمانے میں عورتوں کو سجا و سوار کر بازاروں میں دکھائی جاتی تھی اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، ان کی قیمت لگائی جاتی تھی اور ان کی عزت کا کوئی محافظ نہ تھا اور نہ ہی ان کی عظمت کا کوئی پاسدار۔ لیکن حضرات، جب اسلام آیا تو مکمل ضابطۂ حیات لایا، عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کو معاشرے میں عزت کا مقام دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عورت کو گھر کی زینت قرار دیا، اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بتائے۔ تو حضرات گرامی، انہی اصولوں میں اسلامی معاشرے میں ایک پردہ ہے، تو اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام میں عورت قیمتی چیز ہے، عورت مہنگی چیز ہے، عورت مہنگا سامان ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن، یعنی حضرات میں آسان لفظوں میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے نبی، تم اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، اسلام کی عورتوں کو تم ان کے بدن میں چادر ڈالنے کو کہو، یعنی پردہ کرنے کو کہو، انہیں یہ کہو کہ وہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرے، وہ اپنی جسم کی خوبصورتی نہ دکھائے، وہ اپنے جسم کو چھپائے تاکہ وہ بد نظر کے بد نظریوں سے بچے، تاکہ ان کی عزت و وقار برقرار رہے اور ان کی عزت پر ایک خروچ تک نہ آئے۔ تو حضرات، اسی لیے شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز کرتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز کرتی ہے۔ تو حضرات، میری اس گفتگو کو ہر اسلام کے ماننے والوں تک پہنچائے تاکہ انہیں آسان لفظوں میں پردے کی اہمیت معلوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔